بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھ لیں۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئیں، لیکن آئیں ضرور، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل ذمہ خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے۔ کچھ لوگوں کی اکثر قضا ہو جاتی ہے، وہ چونکہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات تو اذان بھی سنائی دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے وقت پر اٹھنے کی اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، احادیث کی کتاب میں ہے کہ سالم بن عبداللہ حضرت عمر کے پوتے یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا، تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن کاٹ دو، تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، تو انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا، تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا۔ جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی۔ سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں سالم۔ نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے ان کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اس لیے سالم رکھا ہے کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ بہرحال اس پورے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے حادثے، بڑی سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اگر وہ پابندی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرحانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا۔ ایک نہیں 2-3-4 بار 4-5 منٹ کے وقفے پر رکھ لے،
بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دونوں نمازی منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، یعنی فجر اور عشاء، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ تو خواتین و حضرات، ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت تکاثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے صدقے دل سے دعا مانگیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ کشادگی عطا کریں گے، جو بھی مانگیں گے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔